دوستو آج میں آپ کو ایسی سلطنت کی داستان سنانے لگا ہوں جس نے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا اور صدیوں تک دنیا کے 3 براعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ پر حکومت کرتی رہی اور تاریخ میں ایک طاقتور سلطنت کے نام سے جانی گئی۔ جی ہاں، اس کو سلطنت روم کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ رات کے سناٹے میں ٹائبر دریا خاموش بہہ رہا تھا۔ اطراف میں جنگلات، پہاڑیاں اور وادیوں میں پھیلی ہوئی خاموشی گویا کسی آنے والے راز کا انتظار کر رہی تھی۔ یہی وہ خطہ تھا جہاں ایک دن دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت جنم لینے والی تھی، روم۔ کہانی شروع ہوتی ہے 2 جڑواں بھائیوں سے، رومیولس اور ریمس۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو بچپن میں ایک مادہ بھیڑیے نے دودھ پلایا تھا۔ یہ کہانی حقیقت سے زیادہ ایک علامت ہے، جنگلی طاقت، بقا کی جد و جہد اور فطرت سے جنم لینے والی بہادری۔ ان کا باپ مارس جنگ کا دیوتا کہا جاتا تھا اور ماں ریا سیلویا ایک مقدس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان دونوں بھائیوں نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ارادہ کیا کہ وہ ایک نیا شہر آباد کریں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ رومیولس اور ریمس کے درمیان یہ جھگڑا ہوا کہ شہر کہاں بسایا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رومیولس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اپنے نام پر شہر کی بنیاد رکھی، روم۔ یہ سال تھا 753 قبل مسیح۔ اس دن سے روم کی تاریخ شروع ہوئی، ایک ایسی تاریخ جو طاقت، فتوحات اور خون سے لکھی گئی۔ روم کے ابتدائی دنوں میں بادشاہت قائم ہوئی۔ پہلا بادشاہ تھا رومیولس، جو نہ صرف بانی تھا بلکہ ایک سخت گیر حکمران بھی تھا۔ اس نے فوج بنائی، شہری قانون وضع کیے اور مختلف قبیلوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ اس کے بعد روم پر 6 بادشاہ مزید حکومت کرتے رہے۔ ان میں سب سے مشہور بادشاہ نوما پومپیلیس تھا، جو مذہب اور قانون کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے روم کے مذہبی ادارے قائم کیے، عبادت گاہیں بنوائیں اور امن کا پیغام دیا۔ پھر آیا تولس ہوسٹیلیس، جو جنگجو بادشاہ تھا۔ اس نے ہمسایہ اقوام کو زیر کیا اور روم کی سرحدیں وسیع کیں۔ چوتھا بادشاہ اونکس مارشیس تھا، جس نے روم کی بندرگاہ بنوائی اور تجارتی راستے کھولے۔ پانچواں بادشاہ ٹارکوینیس پرسکس یونانی نسل کا تھا۔ اس نے روم کو عظمت کی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس نے گٹر کا نظام یعنی کلوکوا میکسیما بنوایا اور بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے شروع کیے۔ چھٹا بادشاہ سرویس ٹولیس تھا، جس نے روم میں مردم شماری کا نظام متعارف کرایا، سماجی طبقات بنائے اور شہری حقوق منظم کیے۔ لیکن ساتواں بادشاہ ٹارکوینیس سپربس رومی تاریخ کا سب سے ظالم حکمران ثابت ہوا۔ اس نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی، عوام سے طاقت چھین لی اور خود کو دیوتا سمجھنے لگا۔ اس کے بیٹے کے ظلم نے روم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ جب اس نے ایک معزز عورت لوکریشیا کی بے حرمتی کی تو پورا شہر بغاوت پر اتر آیا۔ نتیجہ 509 قبل مسیح میں روم کے عوام نے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں ایک نئی تاریخ شروع ہوئی، رومن ریپبلک کی۔ اب روم ایک بادشاہی نہیں رہا تھا، یہ عوام کی حکومت تھی، یا کم از کم وہ خود کو یہی سمجھتے تھے۔ رومن ریپبلک کا نظام 2 ستونوں پر کھڑا تھا، سینٹ اور کونسلز۔ ہر سال 2 کونسل منتخب کیے جاتے تاکہ کوئی ایک شخص بادشاہ کی طرح مطلق اختیار نہ حاصل کر سکے۔ سینٹ 300 بزرگوں پر مشتمل تھی، جو پالیسی اور قانون سازی کرتے تھے۔ یہ نظام بظاہر جمہوریت تھا، مگر اصل طاقت اب بھی اشرافیہ کے ہاتھ میں تھی، جنہیں پیٹریشنز کہا جاتا تھا۔ عام لوگ یعنی پلیبینز ابتدا میں سیاسی اختیار سے محروم تھے۔ عام عوام زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے بغاوت کی، ہڑتالیں کیں اور کہا کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم روم چھوڑ جائیں گے۔ آخرکار سینٹ کو جھکنا پڑا۔ عام لوگوں کے لیے ایک نئی مجلس بنائی گئی، مجلس عوام، ٹریبیونز آف دا پلیبس، جس کے نمائندے عام شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب روم نے اپنی اصل طاقت حاصل کرنا شروع کی، عوام کی شمولیت۔ اب روم صرف ایک شہر نہیں رہا تھا، اس نے اپنے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ایٹرسکنز، پھر لاطین اقوام اور پھر سیمنائٹس۔
ہر جنگ کے بعد روم مضبوط ہوتا گیا۔ رومن فوج اپنی تنظیم، نظم و ضبط اور تربیت کے لحاظ سے لاجواب تھی۔ ہر سپاہی روم کے لیے لڑتا اور اس بات پر فخر کرتا کہ وہ ایک رومن شہری ہے۔ پھر ایک دن رومن فوج نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑا، یونانی شہروں کی طرف۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم جنگجو، پائرس آف ایپیرس، روم کے خلاف اترا۔ اس نے رومن فوج کو 2 بڑی لڑائیوں میں شکست دی، مگر اس کے نقصانات اتنے زیادہ تھے کہ اس نے کہا کہ اگر مجھے ایک اور ایسی فتح ملی تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یہی وہ مشہور قول ہے جہاں سے لفظ پرک وکٹری پیدا ہوا، یعنی ایسی جیت جو شکست کے برابر۔ آخرکار روم نے پائرس کو بھی ہرا دیا اور اٹلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب روم کا اگلا ہدف تھا بحر روم کی بادشاہت، لیکن ایک طاقت اس کے راستے میں تھی، کارتیج، جو شمالی افریقہ کا طاقتور تجارتی شہر تھا۔ یوں شروع ہوئی 3 عظیم جنگیں جنہیں پیونک وارز کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ میں روم نے بحری طاقت حاصل کی۔ دوسری جنگ میں کارتیج کے عظیم جنرل ہینیبل نے الپس کے پہاڑ عبور کیے، ہاتھیوں کے ساتھ۔ یہ منظر دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہینیبل نے روم کو کئی جنگوں میں شکست دی، لیکن آخرکار رومن جنرل سکیپیو افریکانس نے اسے زاما کی جنگ میں ہرا دیا۔ تیسری پیونک وار میں روم نے کارتیج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ رومن فوج نے پورے شہر کو آگ لگا دی اور زمین پر نمک چھڑک دیا تاکہ وہاں کبھی کچھ نہ اگے۔ اب روم بلا شرکت غیر بحر روم کا مالک بن چکا تھا۔ اب روم کی سرحدیں اسپین سے ترکی تک اور افریقہ سے فرانس تک پھیل چکی تھیں، لیکن جوں سلطنت بڑھتی گئی ویسے ویسے اندرونی مسائل بھی جنم لینے لگے۔ دولت چند خاندانوں کے ہاتھ میں جمع ہو گئی، غریب کسان زمینوں سے بے دخل ہو گئے اور غلامی کا نظام عام ہو گیا۔ 2 بھائی ٹائبریس اور گائس گراکس نے عوامی اصلاحات کی کوشش کی، لیکن اشرافیہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ یوں جمہوریت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی۔ پھر روم میں خطرناک رجحان ابھرا۔ طاقتور فوجی جرنیل سیاست میں قدم رکھنے لگے۔ ایک طرف تھا ماریس، جو عام عوام کا ہیرو تھا، اور دوسری طرف سولا، جو اشرافیہ کا نمائندہ تھا۔ ان دونوں کی جنگ نے روم کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ سولا جیت گیا، لیکن روم کا سیاسی نظام ہل چکا تھا۔ اب فوجی طاقت داد قانون سے زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ پھر آیا وہ نام جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا، جولیس سیزر۔ وہ ایک فوجی، سیاستدان اور مقرر تھا۔ اس نے گول یعنی فرانس کو فتح کیا اور روم میں ناقابل یقین مقبولیت حاصل کی۔ لیکن جب اس نے اپنی فوج کے ساتھ روم میں داخل ہو کر مشہور دریا روبیکون پار کیا تو اس نے اعلان کیا، اب واپسی ممکن نہیں۔ یہ رومن ریپبلک کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ سیزر نے اپنی فوجی طاقت سے روم پر قبضہ کر لیا اور خود کو ڈکٹیٹر برائے زندگی قرار دے دیا۔ لیکن 44 قبل مسیح میں سینٹ کے ارکان، جن میں اس کا قریبی دوست بروٹس بھی شامل تھا، اس پر حملہ کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ سیزر کے آخری الفاظ مشہور ہیں، ایٹ ٹو بروٹ، یعنی تم بھی بروٹس۔ سیزر کے قتل کے بعد روم میں پھر خانہ جنگی چھڑ گئی۔ اس کے حامی آکٹیوین، جو بعد میں اگسطس کہلایا، اور اس کا مخالف مارک اینٹنی ایک دوسرے کے خلاف لڑے۔ آکٹیوین نے اینٹنی اور ملکہ کلیوپیٹرا کو شکست دی اور 27 قبل مسیح میں خود کو روم کا پہلا شہنشاہ قرار دیا، آگسٹس سیزر۔ یوں رومن ریپبلک کا خاتمہ ہوا اور رومن امپائر کا جنم ہوا، ایک ایسی سلطنت جو آنے والے 500 سال تک دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ 27 قبل مسیح روم کی سرزمین پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ خانہ جنگیوں سے تباہ حال ریاست اب ایک نئے حکمران کے ہاتھوں میں تھی، آکٹیوین، جو اب آگسٹس سیزر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ روم کے شہریوں نے ایک طویل اور خونی جدوجہد کے بعد سکون کا سانس لیا۔ لوگوں کو ایک ایسا رہنما چاہیے تھا جو امن لا سکے، اور آگسٹس نے وہی کیا۔ اس نے نہ صرف سلطنت کو متحد کیا بلکہ ایک نیا سیاسی نظام قائم کیا، ایسا نظام جو بادشاہت بھی تھا اور جمہوریت کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے۔ آگسٹس نے خود کو پرنسپس کہا، یعنی پہلا شہری۔ یہ ایک ذہانت بھرا اقدام تھا۔ وہ بادشاہ کہلانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ روم نے بادشاہت سے نفرت کی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب سارا اختیار اس کے ہاتھ میں تھا۔
ऑगस्टस ने इक़्तिदार को मुनज़्ज़म अंदाज में संभाला। सेनेट को बरकरार रखा गया ताकि लोग समझें कि जमहूरियत जिंदा है, मगर असल फैसले वो खुद करता था। उसने फौज को रीऑर्गेनाइज किया, फौज की सिपाहियों को तनख्वाह दी, पेंशन का निज़ाम मुतारिफ कराया और एक मखसूस फौज बनाई, प्रेटोरियन गार्ड, जो सिर्फ शहंशाह की हिफाजत के लिए थी। ये पहली बार था कि रूम में सियासी इस्तेहकाम आया। ऑगस्टस ने मईशत बेहतर की, टैक्स का निज़ाम मजबूत किया, सड़कें, पुल और बंदरगाहें तामीर कीं। रूम एक अजीम दारुल हुकूमत बन गया, संगे मरमर का शहर। खुद ऑगस्टस कहा करता था, मैंने रूम को मिट्टी का शहर पाया और इसे संगे मरमर का बना दिया। ऑगस्टस के ज़माने को पैक्स रोमाला यानी रूमी अमन कहा जाता है। 2 सदियों तक सल्तनत में अमन रहा, तिजारत फली फूली और फ़नून लतीफ़ा तरक्की पाने लगे। शायरी, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा, हर चीज़ ने एक नया जन्म लिया। शायर वर्जिल ने अपना मशहूर रस्मिया एनियड लिखा, जिसमें रूम की देवताओं से मुंसलिक अज़मत को बयान किया गया। मौरिख़ लीवी ने रूम की तारीख़ लिखी और फ़नून में वो शान पैदा हुई जो आज भी क्लासिकी कहलाती है। ऑगस्टस ने सल्तनत की सरहदों को मजबूत किया। यूरोप के शुमाल में गाल यानी फ्रांस, स्पेन, बल्कान और इजिप्ट तक रूमी फ़ौजें फैल गईं। इजिप्ट की फतह रूम के लिए ख़जाने का दरवाज़ा साबित हुई। वहाँ से सोना, अनाज, कपड़ा और इल्म सब रूम में आया। अलबत्ता शुमाली जर्मनी की तरफ एक बड़ी शिकस्त भी हुई। ट्यूटोबर्ग जंगल में 3 रूमी लश्कर जर्मन कबाइल के हाथों तबाह हो गए। ऑगस्टस ने इसके बाद फैसला किया कि सल्तनत को बेहद फैलाना खतरनाक है, अब इसे मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑगस्टस ने 40 साल हुकूमत की। 14 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ और रूम के शहरियों ने उसे देवता का दर्जा दिया। रूमी तारीख में वो पहला शख्स था जिसे डिवस यानी खुदा जैसा कहा गया। ऑगस्टस के बाद तख्त पर आया उसका सौतेला बेटा टाइबेरियस। टाइबेरियस एक ज़हीन मगर मायूस शख्स था। ऑगस्टस के अजीम कारनामों के बाद उस पर दबाव था कि वो इस मेयार पर पूरा उतरे। शुरू में उसने सल्तनत को बेहतर चलाया, मगर बाद में शक और खौफ का शिकार हो गया। उसने खुद को रूम से अलग कर लिया और कैप्री जजीरे पर जाकर रहने लगा, जहां से वो अपने नुमाइंदों के जरिए सल्तनत चलाता रहा। सेनेट में खौफ की फिजा फैल गई। अगर किसी पर शहंशाह के खिलाफ बात करने का शुबा भी होता तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाता। रूम में एक नया अहद शुरू हुआ, शक और साये का दौर। टाइबेरियस ने 23 साल हुकूमत की, मगर अवाम की नज़र में वो एक तारीख बादशाह साबित हुआ। इसके बाद तख्त पर आया एक नौजवान कालीग्यूला। कालीग्यूला शुरू में अवाम का महबूब था। उसने हुकूमत के आगाज़ में अवाम के लिए खेल, मुकाबले और इनामात रखे, लेकिन जल्द ही उसका रवैया बदल गया। इक़्तिदार ने उसे पागल बना दिया। कहा जाता है कि उसने अपने घोड़े को सेनेटर बनाने की कोशिश की और अपने आप को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। उसने महल्लात में खूनख्वार खेल मुनक्किद किए और अपनी बहनों के साथ ताल्लुकात के बारे में फ़ख्र से बात करता था। उसकी हुकूमत सिर्फ 4 साल चली। आखिरकार उसके अपने मुहाफिजों ने उसे कत्ल कर दिया। कालीग्यूला के बाद तख्त पर आया उसका चचा क्लाउडियस। लोग समझते थे कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो बहुत दानिशमंद निकला। क्लाउडियस ने सल्तनत में नई इस्लाहात की। उसने शुमाली अफ्रीका और बरतानिया तक रूमी हुकूमत को फैलाया। जी हां, बरतानिया पहली बार रूम के ज़ेरे असर आया। क्लाउडियस ने अदालती निज़ाम मजबूत किया, ग़ुलामों के हुकूक में बेहतरी लाई और रूमी शहरों में पानी के निज़ाम यानी एक्वाडेक्स को फैलाया। उसकी हुकूमत रूम के लिए एक नया तामीरी दौर थी, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी तबाहकुन थी। उसकी बीवी एग्रिपीना ने उसके खिलाफ साजिश रची और उसे जहर देकर मार डाला, क्योंकि वो अपने बेटे नेरो को बादशाह बनाना चाहती थी। नेरो रूमी तारीख का सबसे मुतनाज़ा बादशाह। इब्तिदाई सालों में वो अच्छा हुक्मरान था। उसने ग़ुलामों के हुकूक में बेहतरी लाई और आर्ट, मौसीकी और शायरी को फ़रोग़ दिया। खुद भी गाने और थिएटर में हिस्सा लेता था, लेकिन जैसे जैसे वो ताकतवर होता गया वैसे वैसे उसका जुनून बढ़ता गया। उसने अपनी माँ एग्रिपीना को कत्ल करवाया, फिर अपने उस्ताद सिनिका को खुदकुशी पर मजबूर किया
اور پھر وہ آیا وہ دن جس نے اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے خوف کی علامت بنا دیا۔ روم کی عظیم آگ یعنی گریٹ فائر آف روم 64 عیسوی میں آگ نے شہر کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا۔ افواہیں پھیل گئیں کہ آگ نیرو نے خود لگوائی تاکہ وہ شہر کو نئے انداز میں بنا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا نیرو گانا گا رہا تھا، جب ٹروائے جلا تھا میں گاتا رہا۔ غصے میں آ کر عوام نے اس پر الزام لگایا اور اس نے الزام عیسائیوں پر ڈال دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عیسائیوں پر ریاستی سطح پر ظلم ہوا۔ ہزاروں عیسائیوں کو جلایا گیا، سولیوں پر لٹکایا گیا یا جانوروں کے آگے پھینکا گیا۔ نیرو کا جنون بڑھتا گیا، آخر کار فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ 68 عیسوی میں نیرو نے خودکشی کر لی اور رومن سلطنت کا پہلا سنہری عہد اختتام کو پہنچا۔ یوں رومن امپائر کے ابتدائی شہنشاہوں کا دور مکمل ہوا۔ 96 عیسوی کے آخر میں رومن سلطنت ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ سیاسی فساد اور فوجی بغاوتیں عام تھیں۔ اسی وقت ایک غیر متوقع شخص تخت پر آیا، مارکس کارنیلیس نیروا یعنی نروا۔ نروا ایک نرم دل، دانشمند اور دیانتدار آدمی تھا۔ اس نے بادشاہت کے لیے جبر نہیں کیا بلکہ قوانین کی مضبوطی اور انصاف کو اہمیت دی۔ اس نے زمین کے چھوٹے مالکوں اور غریب کسانوں کے لیے اصلاحات کیں اور عوام کے حقوق کو محفوظ بنایا۔ نیز فوج میں بھی نظم و ضبط قائم کیا اور زیادہ طاقتور جرنیلوں کے ہاتھوں اقتدار کے غلط استعمال کو روکا۔ نروا نے سب سے بڑی چالاکی یہ دکھائی کہ وہ جانتا تھا کہ سلطنت کی بقا فوج کی وفاداری میں ہے۔ اس نے اپنے جانشین کے طور پر ٹریجن کو اپنایا، ایک جوان اور شجاع جرنیل جو بعد میں سلطنت کو سنہری عروج تک لے جائے گا۔ نروا کا دور صرف 10 سال رہا مگر اس کی میراث مضبوط رہی۔ 97 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا اور ٹریجن تخت پر آیا۔ ٹریجن کے دور میں رومن امپائر اپنی زیادہ سے زیادہ سرحدوں تک پہنچا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے ڈیکین، جو آج کے رومانیہ میں ہے، فتح کیا۔ رومن فوج کی طاقت اور اس کی منصوبہ بندی کے باعث ڈیکین کی دولت روم میں آئی۔ سونا، چاندی اور خزانے سلطنت کی دولت میں شامل ہوئے۔ ٹریجن نے فوج، سڑکیں، پل اور شہر تعمیر کیے۔ روم میں عظیم عمارتیں بنیں جن میں ٹریجن مارکیٹ اور ٹریجن کالم آج بھی موجود ہیں، جو اس کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ ٹریجن نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ عوامی فلاح و بہبود کا بھی علم بردار تھا۔ اس نے غریبوں کے لیے امدادی پروگرام شروع کیے، نئے شہر آباد کیے اور تجارت کو فروغ دیا۔ رومی کے شہریوں نے اسے دل و جان سے پسند کیا۔ ٹریجن کی وفات 117 عیسوی میں ہوئی اور تخت پر آیا ہاڈریان۔ ہاڈریان کو تاریخی کتابوں میں سخت مگر منصف بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی حدود مستحکم کیں بجائے اس کے کہ مزید وسعت پانے کی کوشش کرتا۔ شمالی برطانیہ میں اس نے ایک عظیم دیوار بنوائی، ہاڈریان کی دیوار، جو روم کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تھی۔ یہ دیوار آج بھی تاریخ کی عظمت کی گواہ ہے۔ ہاڈریان نے فن تعمیر اور ثقافت میں ترقی کو فروغ دیا۔ روم میں نئے معبد، پل اور عوامی عمارتیں بنائیں۔ اس نے فوجی کی طاقت کو محدود رکھا تاکہ داخلی امن قائم رہے۔ ہاڈریان کے بعد تخت پر آیا اینٹونائنس پائوس۔ اینٹونائنس پائوس 138-161 عیسوی ایک پرامن، عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کسی بڑی جنگ کا آغاز نہیں کیا مگر دفاع کو مضبوط کیا۔ اس کے دور میں سلطنت میں امن قائم رہا اور معاشرتی اصلاحات کی گئیں۔ قانون، تعلیم اور مذہب کے شعبوں میں ترقی ہوئی، لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی اور رومی سلطنت کو داخلی خوشحالی حاصل ہوئی۔ اس نے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی اور غریبوں کے لیے مالی امداد فراہم کی۔ اینٹونائنس پائوس کی وفات کے بعد تخت پر آیا اس کا بیٹا مارکس اوریلیس۔ مارکس اوریلیس 161-180 عیسوی رومن امپائر کے 5ویں اور آخری اچھے بادشاہ تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسفی بادشاہ تھے جو صرف سلطنت کی طاقت ہی نہیں بلکہ دانشمندی
اور انصاف کے بھی پابند تھے۔ مارکس اوریلیس نے سلطنت کو داخلی بغاوتوں اور بیرونی حملوں سے بچایا۔ جرمن قبائل، پارتھیوں اور دیگر دشمنوں کے خلاف فوجی مہمات کیں، مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ سادگی اور اخلاقیات کے قائل تھے۔ اس کی تحریروں کا مجموعہ میڈیٹیشنز کے نام سے مشہور ہے، جو آج بھی فلسفے اور زندگی کے اصولوں میں رہنمائی دیتا ہے۔ مارکس اوریلیس کی وفات کے بعد رومن ایمپائر کا سنہری دور اختتام پذیر ہوا اور اگلے بادشاہوں کے تحت زوال کا سلسلہ شروع ہوا۔ روم کی کہانی طاقت، فتوحات، امن، بغاوت اور میراث ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہے کہ عظمت کی قیمت کیا ہوتی ہے اور انسانیت کے لیے تاریخ کس طرح رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ روم، وہ عظیم سلطنت جس کا نام سن کے زمانہ لرزتا تھا، جہاں قانون، فن، فلسفہ اور فوجی طاقت نے انسانیت کو نظم و ضبط کا درس دیا۔ 5 نیک بادشاہوں کا دور گزرا۔ نیرو کی دیوانگی، ڈومیشن کی سختی اور ٹراجن کا عروج، یہ سب تاریخ کے صفحات پر اپنی مثال چھوڑ گئے تھے۔ جب مارکس اوریلیس کی وفات 180 عیسوی میں ہوئی تو رومن سلطنت چمکتے ستارے کی مانند تھی جو آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ اوریلیس ایک فلسفی بادشاہ تھا۔ اس نے روم کو سوچنے، سمجھنے اور نظم دینے کی تعلیم دی، مگر جب اس کا بیٹا کوموڈس تخت پر آیا تو گویا عقل کے چراغ پر خود بادشاہ نے پانی ڈال دیا۔ کوموڈس نے تخت سنبھالا تو اس کی عمر صرف 19 برس تھی۔ اس کے اندر اقتدار سے زیادہ شوخی، فخر اور خودنمائی تھی۔ وہ بادشاہ کم اور اداکار زیادہ تھا۔ کولوزیم میں خود کو ہرکیولس کہہ کر گلیڈیٹر سے لڑتا اور اپنی تلوار کے وار سے دشمن نہیں بلکہ اپنے ہی عزت و وقار کو قتل کرتا۔ رومی اشرافیہ اسے حقارت سے دیکھتی، مگر کوموڈس نے ان سب کو خاموش کر دیا، کچھ کو قتل کر کے، کچھ کو جلا وطن کر کے۔ وہ راتوں کو نشے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہری محلوں میں جاتا اور عام لوگوں کو زبردستی چیلنج دیتا کہ تمہارے بادشاہ کے سامنے ہتھیار اٹھاؤ۔ روم اب ایک تھیٹر بن چکا تھا اور بادشاہ اس کا مسخرہ۔ آخرکار 192 عیسوی میں اس کے اپنے محافظوں نے اسے قتل کر دیا۔ یوں رومی سلطنت میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بادشاہ کی جان محل کے اندر لی گئی، دشمن کے ہاتھوں نہیں۔ کوموڈس کی موت کے بعد روم میں اقتدار کا خلا پیدا ہوا، مگر سینٹ، عوام یا فوج کوئی نہیں جانتا تھا کہ نیا بادشاہ کون ہوگا۔ پریٹورین گارڈ نے اعلان کیا، جو سب سے زیادہ سونا دے گا وہی بادشاہ بنے گا۔ یہ اعلان رومن تاریخ کی سب سے بڑی شرمندگی تھی۔ ایک تاجر ددیس جولیانس نے سونا پیش کیا اور بادشاہ بن گیا، مگر یہ بادشاہی صرف 66 دن چلی۔ سپاہیوں نے اسے قتل کر دیا اور رومن سلطنت خانہ جنگی میں ڈوب گئی۔ شمال میں سویورس، مشرق میں پیسینیس نیگر اور مغرب میں کلاؤڈیس البینس، 3 فوجی جنرل ایک دوسرے کے خلاف تخت کے لیے لڑنے لگے۔ سڑکیں خون سے رنگ گئیں۔ روم اب رومیوں کے ہاتھوں برباد ہو رہا تھا۔ جب سپٹینیس سویرس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے رومی فوج کو سب سے زیادہ طاقت دی۔ اس نے سینٹ کو بے اثر کر دیا اور کہا، فوج کو خوش رکھو، باقی کسی کی پرواہ نہ کرو۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے سلطنت کا زوال تیز ہو گیا۔ فوج کو خوش رکھنے کے لیے سونا چاہیے تھا، اور سونا عوام سے ٹیکس کی صورت میں نچوا گیا۔ کسان بھوک سے مرنے لگے اور شہروں میں غربت بڑھ گئی۔ سپٹیمیس کے بعد اس کا بیٹا کیراکیلا آیا۔ اس نے پورے رومن سلطنت کے تمام باشندوں کو رومی شہری قرار دیا تاکہ وہ سب ٹیکس دینے کے پابند ہوں۔ یہ قدم معیشی لحاظ سے فائدہ مند تھا، مگر سیاسی طور پر خودکشی۔ جلد ہی فوجی بغاوتیں عام ہو گئیں۔ ایک کے بعد ایک سپاہی بادشاہ تخت پر بیٹھتا اور اگلی بغاوت میں مارا جاتا۔ یہ دور تاریخ میں دی کرائسس آف دی 3rd سینچری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صرف 50 برسوں میں 26 بادشاہ تخت پر بیٹھے، مگر اکثر کی حکومت 6 ماہ یا 1 سال سے زیادہ نہ چلی۔
روم کی سرحدوں پر دشمنوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ شمال سے گوتھ اور فرینک حملہ آور، مشرق سے ساسانی پرسی سلطنت اور جنوب میں مصر اور افریقہ میں بغاوتیں۔ شاہ فارس شاپور اول نے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ اس نے رومی بادشاہ ویلیریان کو قید کر لیا اور اسے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ رومی تاریخ کی سب سے بڑی توہین تھی۔ روم کا وقار ختم ہو رہا تھا، سڑکیں ویران، شہر خالی، خزانے خالی، اور لوگ حیران کہ وہ سلطنت جو دنیا کی مالک تھی اب اپنی دیواروں کے اندر قید ہے۔ تیسری صدی کے اختتام پر رومی معاشرہ اپنی روح کھو چکا تھا۔ لوگ فوج سے بھاگتے، کاروبار چھوڑتے اور دیہات چھوڑ کر جنگلوں میں چھپنے لگے۔ مذہبی انتشار بڑھنے لگا، کہیں سورج دیوتا کی پوجا، کہیں یونانی دیویوں کے مندر، اور کہیں نئے مذہب عیسائیت کے خفیہ اجتماعات۔ روم کے دل میں بغاوت، خوف اور بھوک تھی، مگر اسی اندھیرے میں ایک نئی روشنی پیدا ہونے والی تھی، ایک ایسا شخص جو نظم واپس لائے گا اور کم از کم وقتی طور پر سلطنت کو بچائے گا۔ اس کا نام تھا ڈیوکلیشین۔ تیسری صدی کے اختتام پر رومن سلطنت بکھر چکی تھی، دشمن سرحدوں پر تھے، معیشت تباہ، فوج بھاگی ہوئی اور عوام مایوس۔ اسی وقت ایک نیا جنرل ابھرا، ڈیوکلیشین۔ 284 عیسوی میں اسے مشرقی فوج نے بادشاہ چن لیا۔ یہ وہ شخص تھا جو سلطنت کو بچانے کے لیے کسی حد تک جا سکتا تھا۔ ڈیوکلیشین نے حالات کا جائزہ لیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ ایک آدمی اتنی وسیع سلطنت نہیں سنبھال سکتا۔ چنانچہ اس نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ اس نے سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ مشرقی رومن سلطنت دارالحکومت نیکومیڈیا یعنی بعد میں قسطنطنیہ، اور مغربی رومن سلطنت دارالحکومت میلان یعنی بعد میں روم، اور ان دونوں حصوں پر 2 حکمران مقرر کیے گئے، ڈیوکلیشین خود مشرق میں اور میکسینین مغرب میں۔ ان دونوں کے تحت 2 نائبین یعنی سیزرز بھی مقرر کیے گئے تاکہ اگلے حکمرانوں کی تربیت ہو۔ یہ نظام ٹیٹرارکی کہلایا، 4 حکمرانوں کی سلطنت۔ ابتدائی طور پر یہ نظام کامیاب رہا، سلطنت میں نظم بحال ہوا، فوج دوبارہ منظم ہوئی اور بارونی حملے وقتی طور پر رک گئے۔ ڈیوکلیشین نے کرنسی کی تباہی کو روکا۔ اس نے ایک نیا سکہ اوریس جاری کیا اور قیمتوں کی ایک فہرست مرتب کی جسے ایڈکٹ آن میکسیمم پرائسز کہا گیا۔ لیکن اس قدر سختی تھی کہ جو تاجر مقررہ قیمت سے زیادہ وصول کرتا اسے پھانسی دے دی جاتی۔ عوام اس سختی سے خوفزدہ تھی، مگر نظم آ گیا۔ فوج کو خوراک ملی، سڑکیں دوبارہ آباد ہوئیں اور رومی دنیا میں ایک بار پھر استحکام کی ہوا چلی۔ ڈیوکلیشین کا سب سے متنازع فیصلہ اس کا عیسائیت مخالف رویہ تھا۔ چونکہ عیسائی شہنشاہ کے الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے ڈیوکلیشین نے حکم دیا کہ تمام عیسائی مندر مسلمان کر دیے جائیں۔ ہزاروں عیسائی قتل ہوئے، کئی زندہ جلائے گئے اور بے شمار نے چھپ کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ ظلم وقتی تھا، مگر اسی نے آنے والے زمانے میں ایک نیا روحانی انقلاب جنم دیا۔ ڈیوکلیشین نے 305 عیسوی میں خود تخت چھوڑ دیا۔ یہ ایک حیران کن قدم تھا، کیونکہ رومی تاریخ میں کبھی کسی بادشاہ نے خود اقتدار نہیں چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت دوبارہ خانہ جنگی میں پھنس گئی۔ مشرق و مغرب کے بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے۔ انہی لڑائیوں کے دوران ایک نوجوان جنرل ابھرا، کانسٹنٹائن۔ 312 عیسوی میں کانسٹنٹائن نے اپنے حریف میکسینٹیس کے خلاف جنگ ملوین پل میں شرکت کی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ سے ایک رات پہلے اس نے آسمان پر ایک عجیب منظر دیکھا، ایک روشنی کی صلیب اور اس کے نیچے الفاظ "In this sign you will conquer" یعنی اس نشان کے سائے میں تم فتح پاؤ گے۔ کانسٹنٹائن نے اس نشان کو اپنے سپاہیوں کے ڈھالوں پر کندہ کرایا اور اگلے دن زبردست فتح حاصل کی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کو اپنائے گا۔ کانسٹنٹائن نے 313 عیسوی میں ایڈکٹ آف میلان جاری کیا، جس کے ذریعے عیسائیت کو قانونی مذہب قرار دیا گیا۔ مندر دوبارہ تعمیر ہوئے اور شہید عیسائیوں کی یاد میں گرجا گھر بننے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب روم کے مذہبی نقشے پر انقلاب برپا ہوا۔
جو مذہب کبھی زیر غتاب تھا اب سلطنت کا روحانی ستون بننے لگا۔ کانسٹنٹائن جانتا تھا کہ روم اب کمزور ہو چکا ہے۔ سیاسی بگاڑ، اشرافیہ کی سازشیں اور شمالی حملہ آوروں کا خطرہ ہر وقت منڈلا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سلطنت کا نیا دارالحکومت مشرق میں بنایا جائے، جہاں تجارت زیادہ، دفاع بہتر اور محل وقوع محفوظ ہو۔ اس نے بیزنٹیم کے مقام پر ایک نیا شہر تعمیر کیا اور اس کا نام رکھا قسطنطنیہ۔ یہ شہر بعد میں دوسرا روم کہلایا اور مشرقی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ کانسٹنٹائن کے بعد اس کے بیٹے آپس میں تخت کے لیے لڑنے لگے۔ روم دوبارہ خانہ جنگی کا شکار ہوا۔ اگرچہ عیسائیت پھیل چکی تھی، مگر سلطنت کے سیاسی زخم پھر سے کھلنے لگے۔ 361 عیسوی میں قسطنطین کا بھتیجا جولین دی ایپوسٹیٹ تخت پر آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ پرانے رومی خداؤں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے عیسائیت کو ریاست سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر عوام کی اکثریت پہلے ہی عیسائی ہو چکی تھی۔ اس کا دور مختصر رہا۔ 362 میں فارس کے خلاف جنگ میں وہ مارا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد سلطنت دوبارہ مذہبی طور پر مکمل طور پر عیسائی بن گئی۔ 379 عیسوی میں تھیوڈوسیس اعظم، تھیوڈوسیس دی گریٹ بادشاہ بنا۔ یہ رومن تاریخ کا آخری بادشاہ تھا جس نے پورے مشرق و مغرب پر حکومت کی۔ اس نے عیسائیت کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ پرانے بت خانوں کو بند کر دیا گیا اور رومی مذہب کی 1000 سالہ روایت ختم ہو گئی۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور عمل شروع ہوا۔ سلطنت کے دونوں حصے، مشرقی اور مغربی، اب اتنے مختلف ہو چکے تھے کہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ 395 عیسوی میں تھیوڈوسیس کی موت ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم کر دی، اور کیڈیس کو مشرقی سلطنت، ہونوریس کو مغربی سلطنت۔ یہ تقسیم اب مستقل تھی۔ مشرقی سلطنت مضبوط تھی، تجارت، دولت اور مستحکم دفاع کے ساتھ۔ مغربی سلطنت کمزور، قرض میں ڈوبی اور بیرونی دشمنوں کے رحم و کرم پر۔ روم اب 2 چہروں والی سلطنت تھا، ایک روشن، دوسرا زنگ آلود، ایک زندہ، دوسرا مرنے کے قریب۔ قسطنطنیہ کی گلیوں میں گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجتی تھیں، جبکہ روم کی گلیوں میں بھوک، بغاوت اور خوف کے سائے تھے۔ لوگ سرگوشیوں میں کہتے کہ قیصر اب مشرق میں رہتا ہے اور مغرب کے سورج نے اپنا نور کھو دیا ہے۔ 395 عیسوی میں تھیوڈوسیس اعظم کی موت کے بعد رومن سلطنت 2 حصوں میں مستقل طور پر تقسیم ہو گئی۔ مشرق میں آرکیڈیس اور مغرب میں ہونوریس نے حکومت سنبھالی۔ دونوں کمزور بادشاہ تھے، لیکن ان کے ارد گرد طاقتور وزراء، سازشی درباری اور بے چین فوجی جرنیل تھے جو اصل میں حکومت چلاتے تھے۔ اسی دوران شمال کی سرد ویران زمینوں سے ایک لرزہ خیز لہر اٹھی۔ جرمن قبائل، گوتھ، ویزی گوتھ، وینڈلز، فرینکس، سیکسن، یہ سب اپنی زمینوں سے ہجرت کر کے رومن سرحدوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے ایک اور طوفان تھا، ایک ایسی قوم جس کا نام سن کر ہی لوگ دہل جاتے تھے، ہنس۔ ان کا رہنما تھا ایٹیلا، خدا کا عذاب۔ جب تھیوڈوسیس کی موت ہوئی تو اس کی فوج میں شامل ایک جرمن سردار الاریک کو احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود اپنے لوگوں کا مستقبل سنوارے۔ الاریک کبھی رومی فوج میں جرنیل تھا۔ اس نے روم کے لیے لڑائیاں لڑی تھیں، مگر اب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف چاہتا تھا، زمین، عزت اور حق۔ جب سلطنت نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اپنے قبائل کے ساتھ بغاوت کر بیٹھا۔ 400 عیسوی میں الاریک نے اٹلی کی حدود میں قدم رکھا۔ رومی سپاہی حیران تھے۔ یہ وہ زمین تھی جسے صدیوں سے کوئی غیر قوم پامال نہیں کر سکی تھی۔ 401 سے 408 عیسوی تک رومی فوجوں اور الاریک کی فوجوں میں مسلسل لڑائیاں ہوئیں۔ روم کے درباریوں نے اسے رشوتیں، وعدے اور جھوٹ دیے، مگر الاریک جانتا تھا کہ اب روم کمزور ہے۔ 24 اگست 410 عیسوی کی رات، رومیوں کے لیے وہ رات جو ان کی تاریخ پر ایک سیاہ داغ بن گئی۔ الاریک کی فوج نے روم کا محاصرہ کیا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ غلاموں نے خود اندر سے دروازے کھولے۔ پھر شروع ہوا وہ منظر جسے دیکھ کر زمین بھی لرز اٹھی۔ روم،
وہ شہر جو صدیوں تک دنیا کی رانی رہا جلنے لگا، گلیوں میں آگ، چیخیں، تلواروں کی جھنجھناہٹ، اور مندر، محل، لائبریریز سب راکھ بن گئے۔ رومی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، سونا چاندی لوٹی گئی، اور لوگوں نے اپنے بچوں کو دیواروں کے پیچھے چھپا دیا۔ الاریک نے 3 دن تک شہر کو لوٹنے کی اجازت دی، پھر وہ اپنی فوج کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیمار پڑا اور ایک دریا کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے قبر کے نشان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا تاکہ کوئی رومی کبھی اس کی ہڈیوں کو بے حرمتی نہ کرے۔ روم اب روحانی طور پر مر چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر روم گر گیا تو دنیا کا کیا بنے گا۔ چرچ کے رہنما سینٹ آگسٹن نے اسی وقت اپنی مشہور کتاب سٹی آف گاڈ لکھی، جس میں اس نے کہا کہ روم کی سلطنت فنا ہو سکتی ہے مگر خدا کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اب افق پر ایک اور اندھیرا ابھر رہا تھا، ایک ایسا سردار جو شمال کی زمینوں سے آیا، جس کا چہرہ خنجر کی طرح تیز، آنکھیں انگارے اور دل فولاد سے بنا ہوا تھا۔ یہ تھا ایٹیلا دی ہن۔ ایٹیلا ہنس کا بادشاہ تھا، ایک ایسی قوم جو گھوڑوں پر رہتی، گوشت آگ پر نہیں دھوپ میں خشک کر کے کھاتی اور دشمنوں کی کھوپڑیوں سے جام بناتی۔ ایٹیلا نے پہلے مشرقی سلطنت پر حملہ کیا، قسطنطنیہ کے دروازے پر اس کی فوج پہنچی اور مشرقی رومیوں نے اسے بھاری خراج دے کر روکا، مگر ایٹیلا کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ وہ مغرب کی طرف بڑھا، گال یعنی موجودہ فرانس اور اٹلی پر حملہ کیا۔ 451 عیسوی میں بیٹل آف دی کیٹالونین پلینز میں رومیوں اور جرمن اتحادیوں نے ایٹیلا کو بمشکل روکا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے بعض مورخین یورپ کی تقدیر کی جنگ کہتے ہیں۔ اگلے سال ایٹیلا نے اٹلی میں داخل ہو کر پو دریا تک سب کچھ تباہ کر دیا۔ روم کے دروازے پر ایک بار پھر موت کھڑی تھی۔ 452 عیسوی میں جب ایٹیلا روم پر چڑھ آیا تو ایک غیر متوقع شخصیت اس کے سامنے گئی، پوپ لیو اول یعنی پوپ لیو دی فرسٹ۔ تاریخ کہتی ہے کہ پوپ نے ایٹیلا سے ایک ملاقات کی اور صرف اپنے الفاظ سے اسے روک دیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس ملاقات میں کیا ہوا، مگر ایٹیلا نے روم کو چھوڑ دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ پوپ کے الفاظ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا، کچھ کہتے ہیں کہ اسے بیماری نے کمزور کر دیا، لیکن وہ واپس چلا گیا اور 1 سال بعد مر گیا۔ رومیوں نے اسے خدا کا عذاب کہا اور اس کے مرنے پر کہا کہ خدا نے اپنا قہر واپس لے لیا ہے۔ روم ابھی الاریک کے زخموں سے نہیں سنبھلا تھا کہ ایک اور بربر قوم وینڈلز افریقہ سے سمندر پار کر کے اٹلی پر چڑھائی۔ ان کا سردار تھا گینسرک۔ 455 عیسوی میں جب رومی دربار میں سیاسی انتشار بڑھ گیا، وینڈلز نے موقع دیکھ کر حملہ کر دیا۔ انہوں نے شہر کو گھیر لیا اور ایک بار پھر روم کی گلیوں میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔ 14 دن تک روم جلتا رہا۔ قیمتی مجسمے، سونے کے ستون اور حتیٰ کہ مندروں کے دروازے بھی اکھاڑ لیے گئے۔ اسی واقعے سے لفظ وینڈلزم پیدا ہوا، یعنی اندھی تباہی۔ وینڈلز کے حملے کے بعد مغربی سلطنت ایک کھوکھلا ڈھانٹا بن گئی۔ فوجوں میں غیر ملکی کرائے کے سپاہی، حکمران کمزور اور عوام بددل۔ دوسری طرف مشرقی سلطنت قسطنطنیہ میں مضبوطی سے کھڑی تھی۔ وہاں دولت تھی، علم تھا اور دیواریں اتنی مضبوط کہ دشمن دور سے لوٹ جاتا۔ روم اب صرف ایک یاد تھا، ایک قدیم جلال جس کی گونج باقی تھی، حقیقت نہیں۔ وینڈلز کے حملے کے بعد روم ایک ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ شہر کے مینار ٹوٹ چکے تھے، بازار خالی تھے اور عوام کے دلوں میں امید کے بجائے خوف جاگزیں تھا۔ بادشاہ پیٹروس میکسیمس وینڈلز کے حملے کے دوران مارا گیا اور اس کے بعد روم میں حکمران بدلتے گئے، جیسے طوفان میں جلتی ہوئی موم بتی۔ ایک کے بعد ایک بادشاہ آیا مگر کسی کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اصل اقتدار اب فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں تھا۔ خاص طور پر ایک طاقتور جرمن جنرل تھا، ریکمر۔ ریکمر خود کو کنگ میکر کہتا تھا، کیونکہ وہ جسے چاہتا تخت پر بٹھاتا اور جسے چاہتا ہٹا دیتا۔ رومی سلطنت اب رومیوں کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی۔ ریکمر نے کئی بادشاہ بنائے۔ ایک تھا ایویٹس، پھر میجورین، پھر لیبیس سیورس، لیکن کوئی بھی زیادہ دیر نہ چل سکا۔ میجورین ایک قابل اور بہادر حکمران تھا۔ اس نے افریقہ میں وینڈیلز کے خلاف ایک بحری مہم بھی تیار کی، مگر ریکمر نے خود اس کی فوج توڑ دی۔ میجورین کو گرفتار کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ ریکمر جانتا تھا کہ سلطنت کمزور ہے، لیکن وہ صرف اپنی طاقت کی فکر میں تھا۔
شمالی صوبے گال اور اسپین پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ افریقہ پر وانڈلز قابض تھے۔ صرف اٹلی باقی تھا، مگر اب وہاں بھی رومیوں سے زیادہ غیر ملکی سپاہی موجود تھے۔ 476 عیسوی سے کچھ سال پہلے ایک نیا نام ابھرا، اوڈویکر۔ وہ ایک جرمن سردار تھا جس نے رومی فوج میں خدمات انجام دیں، مگر اب وہ خود اقتدار کا خواہاں تھا۔ اس وقت رومی تخت پر بیٹھا تھا ایک کمزور لڑکا، رومیولس اگسٹولس۔ اس کا باپ اورسٹس فوج کا کمانڈر تھا جس نے سابق بادشاہ کو ہٹا کر اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ مگر اوڈویکر اور اس کے جرمن سپاہی اب صبر کھو چکے تھے۔ انہیں زمینیں اور انعامات چاہیے تھے، اور جب روم نے انکار کیا تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ 476 عیسوی کی گرمیوں میں اوڈویکر کی فوج پیونم کے قریب اورسٹس کی فوج سے ٹکرائی۔ اورسٹس شکست ہوئی، وہ مارا گیا۔ پھر اوڈویکر روم کی طرف بڑھا۔ شہر کے دروازے اب پہلے جیسے مضبوط نہیں تھے۔ رومی فوج میں اب جرمن، ہن اور دیگر غیر قوموں کے سپاہی تھے، روم کے نام پر لڑنے والے مگر خود روم سے نفرت رکھنے والے۔ اوڈویکر نے شہر میں داخل ہو کر قصر شاہی کا رخ کیا۔ وہاں تخت پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، رومیولس اگسٹولس، رومن سلطنت کا آخری بادشاہ۔ اوڈویکر نے رومیولس کو قتل نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی کم سنی سے متاثر ہوا۔ اس نے صرف کہا کہ اب رومیوں کو بادشاہ کی ضرورت نہیں، اب سے اٹلی صرف ایک صوبہ ہے جس کا مالک مشرقی شہنشاہ ہوگا۔ پھر اس نے سلطنت کی علامت، شاہی تاج اور جامنی لباس، امپیریل ریگیلیا، قسطنطنیہ بھیج دیا، جہاں مشرقی بادشاہ زینو بیٹھا تھا۔ یہ ایک علامتی عمل تھا جس کا مطلب تھا کہ مغربی رومن سلطنت کا خاتمہ۔ 476 عیسوی دنیا کے سب سے عظیم سلطنت کا آخری سال۔ جب رومیولس اگسٹولس نے تخت چھوڑا تب کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دن قدیم دنیا کے خاتمے کا دن ہے۔ اس کے بعد یورپ پر ایک طویل اندھیرا چھا گیا، ایک ایسا دور جو ڈارک ایجز کہلایا۔ تعلیم، فنون، فلسفہ، سب کچھ چرچ اور چند راہبوں کی کتابوں میں چھپ گیا۔ بربر قومیں نے نئی ریاستیں قائم کیں، فرینکس، وسکوتس، اوسٹروگوتس اور پرانے رومی خواب راکھ ہو گئے۔ لیکن مشرق میں قسطنطنیہ اب بھی زندہ تھا۔ وہ سلطنت جو خود کو اب بائزنطینی سلطنت کہتی تھی، اگلے 1000 سال تک قائم رہی، جب تک 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے اسے فتح نہیں کر لیا۔ روم فنا ہوا، مگر اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوا۔ رومی قانون، فن تعمیر، فوجی تنظیم اور حکومتی ڈھانچے نے پوری مغربی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ قرون وسطیٰ میں بھی بادشاہ اپنے سکے پر سیزر کا لقب فخر سے لکھتے تھے، حتیٰ کہ روس کے زار اور جرمنی کے قیصر بھی اسی لقب کے وارث کہلائے۔ اگرچہ مغربی روم ختم ہو گیا، روم کی عظمت آج بھی دنیا کے ہر کونے میں نظر آتی ہے۔ نمبر 1، قانون اور حکمرانی۔ رومی قانون کی بنیاد آج بھی یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کے قانونی نظام میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، فن تعمیر۔ رومن آرکیٹیکچر، گول محرابیں، کولوسیم، پل اور سڑکیں اب بھی دنیا بھر میں کلاسک کی فن تعمیر کی مثال ہیں۔ نمبر 3، زبان اور ادب۔ لاطینی زبان کی بنیاد پر اسپانوی، فرانسیسی، اطالوی اور دیگر یورپی زبانیں وجود میں آئیں۔ رومی شاعری، فلسفہ اور ادب آج بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، مذہب۔ رومن ایمپائر نے عیسائیت کو سرکاری مذہب بنایا، اور یورپی معاشرت میں مذہبی اثر آج بھی موجود ہے۔ روم کے شہری اور فوجی آج بھی تاریخ کے عظیم کردار سمجھے جاتے ہیں۔ رومی شہری اپنی وفاداری، شجاعت اور نظم و ضبط کے لیے مشہور تھے۔ رومی فوجیوں نے دنیا کی سب سے مضبوط فوجی قوت کی مثال قائم کی۔ شہروں میں سڑکیں، پل، پانی کے نظام اور عوامی عمارتیں بنائی گئیں۔ یہ شہر آج بھی انسانیت کی ترقی کی مثال سمجھے جاتے ہیں۔ رومن ایمپائر کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، طاقت کی انتہا نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 2، عدل اور قانون کے بغیر سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ نمبر 3، تاریخی میراث کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، ثقافت، فن اور تعلیم ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ روم کی عظمت کا سفر بادشاہت سے ریپبلک، ریپبلک سے ایمپائر، عروج، سنہری دور، زوال اور آخر کار مشرقی سلطنت، یہ سب انسانی تاریخ کی سب سے شاندار داستانوں میں سے ایک ہے۔
यूं रोमन एम्पायर की 500 साला सल्तनत मगरिब में ख़त्म हो गई, मगर मशरकी सल्तनत ने तकरीबन 1000 साल मज़ीद हुक्मरानी की। रोम की कहानी, ताकत, फतूहात, अमन, बगावत और मिरास हमें आज भी याद दिलाती है कि अज़मत की कीमत क्या होती है और इंसानियत के लिए तारीख़ किस तरह रहनुमाई फराहम कर सकती है। रूम की गूंज आज भी जिंदा है, किसी शहर के खंडरात में नहीं बल्कि इंसानी तहजीब के दिल में। 476 ईस्वी में जब रूम का सूरज गुरूब हुआ तो दुनिया ने एक अहद को मरते देखा, मगर उसी राख से नई तहजीब जन्म लेने वाली थी, वो तहजीब जिसे हम आज यूरोप के नाम से जानते हैं। रूम की दीवारें गिर गईं, मगर इसका असर ज़मानों पर फैल गया। दोस्तों, आपने रोम के अरूजो ज़वाल से मुताल्लिक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी। उम्मीद है आपको रोमी सल्तनत की ये दास्तान पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तारीख़ और जनरल नॉलेज के मुताल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें और तारीख़ और जनरल नॉलेज के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकें। शुक्रिया।